الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. وهذا أمر ندب ليس بواجب. اب اللہ پاک نے ان آیات میں حکم دیا ہے اپنے بندوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ اذا ارادو کہ جب تم ارادہ کرو قرآن پڑھنے کا تو اللہ کی پناہ پکڑ لو تاکہ شیطان کے وساوس سے محفوظ ہو جاؤ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ امر استحباب کے لیے ہے، واجب نہیں. حق الاجماع علی ذلک ابو جعفر جریر وغیرہ من الائمۃ، کہ اسی کو ابو جعفر بن جریر نے بھی کہا ہے کہ تقریباً یہ اجماع ہے کہ یہ عمل استحباب کے لیے. وقد قدمنا الاحادیث الواردۃ فی الاستعاذۃ مبسوطۃ فی اول التفسیر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ہم نے اول میں ذکر کر دی ہیں. وللہ الحمد والمنہ. والمعنی فی الاستعاذۃ عند ابتداء القراءۃ اللہ یلبس القاری قراءتہ. استعاذہ کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے کہ پڑھنے سے پہلے آدمی تعوذ کرے تاکہ پڑھنے والے پر کسی قسم کا التباس پیدا نہ ہو. وَيَخْلُطُ عَلَيْهِ وَيَمْنَعُهُ مِنَ التَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ، یا اختلاط پیدا ہو جائے یا اس کو اللہ کے قرآن میں تفکر اور تدبر سے معلوم ہو جائے. وَلِهَذَا ذَهَبَ الْجَمْهُورُ إِلَىٰ أَنَّ الْإِسْتِعَاذَةَ إِنَّمَا تَكُونُ قَبْلَ التِّلَاوَةِ. اسی لیے جمہور مفسرین، جمہور ائمہ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے آدمی پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں اپنے ساتھیوں سے کہ بہت سارے لوگ چاہے آمین آہستہ کہیں یا زور سے کہیں لیکن ایک غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی امام کہتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فوراً کہہ دیتے ہیں آمین. یہ غلط ہے. امام کے آمین کہنے کے بعد آپ نے کہنی ہے آمین. اگر جہری نماز ہے تو سن بھی لیں گے کہ وہ کہے گا آمین، پھر آپ کہیں آمین. اگر جہری نماز نہ ہو اتنا وقفہ کریں کہ وہ آمین کہہ دیں. یہ نہیں کہ اس سے پہلے آپ آمین کہہ دیں، کیونکہ ہمیں تو ہر بات میں اس کی اتباع کا حکم ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ. امام ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اس کی اقتداء کریں. یہ بہت بڑی غلطی ہے، آدمی اس کا خیال نہیں کرتے. لیکن مفسر کہتا ہے کہ صحیح قول وہی ہے کہ تعوذ قرآن پڑھنے سے پہلے کیا جائے. لما تقدم من الاحادیث الدالۃ علی تقدمها علی التلاوۃ، کیونکہ بہت ساری احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ تلاوت سے پہلے تعوذ کرے. وقوله انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال سوری ليس له عليهم سلطان يوقعون في ذنب لا يتوبون منه. اس کو مومن پر کوئی ایسا غلبہ حاصل نہیں کہ ان کو گناہ بھی کرائے اور پھر توبہ کی نہ کرنے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہیں اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، اور جب توبہ کرتے ہیں تو حدیث مبارک میں ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ.
جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے تو گویا اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس کے گناہ کے آگے ہم لکھ دیں گے توبہ کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس گناہ کو مٹا دو، رہنے بھی نہ دو اس کے۔ جب ہم نے معاف کر دیا ہے تو لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ باقاعدہ نامہ اعمال سے مٹ جاتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ صحیح ہو، اور صحیح توبہ کے لیے یاد رکھو 3 شرطیں ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہوتی جیسے ہم کرتے رہتے ہیں یا اللہ میری توبہ اور یا اللہ میری توبہ اور 1,00,000 دفعہ توبہ اور 3 کروڑ دفعہ توبہ، یہ تو مذاق ہے، یہ تو استہزاء ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ الاقلاع عن الذنب، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ الندم، کہ اس پر ندامت بھی ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ العزم علی ان لا یعود الیہ، یہ عزم کریں کہ میں پھر کبھی اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ تو جب یہ توبہ کرتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو دروازہ بند نہیں ہوا توبہ کا، پھر توبہ کریں، پھر توبہ کریں، چونکہ حدیث میں لفظ ہے نا کہ کلنا خطاؤون، ہم سب جو ہیں وہ گناہگار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے اچھے گناہگار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ من ما اسر من استغفر، اگر ایک آدمی نے ایک دن میں 70 دفعہ گناہ کیا لیکن توبہ کی تو اس کو نہیں کہیں گے یہ مصر ہے۔ توبہ کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بس شرط یہی ہے، کوشش یہی کریں کہ توبہ جب بھی کریں توبہ پکی ہو، توبہ نصوحہ ہو، اور اس کے بعد اس گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ فرماتے ہیں وقال آخرون معناه لا حجت له علیہم، شیطان کے پاس کوئی حجت نہیں کہ مومنوں کو گمراہ کرے۔ وقال آخر کا قولہ الا عبادک منهم المخلصین، جیسے خود ابلیس نے یہ اعتراف کیا تھا کہ یا اللہ جو تیرے خاص بندے ہیں، چنے ہوئے بندے، ان پر میرا زور نہیں چلتا ہے۔ انما سلطان علی الذین یتولونہ، شیطان کا غلبہ انہی پہ ہوتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اس کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ قال مجاہد یطیعونہ وقال اتخذوا ولیا من دون اللہ، جن نے اللہ کے سوا اس کو اپنا دوست بنایا ہے۔ وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اشرکوا فی عبادت اللہ، انہوں نے اس کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا ہوا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ الْبَاءُ سَبَبِيَّةً، أي صار بسبب الطاعة للشیطان مشرکین باللہ تعالیٰ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ با جو ہے سببیہ ہے، وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، با سببیہ یعنی شیطان کی اطاعت کی وجہ سے وہ شرک ہے، یہی شیطان کی اطاعت کرنا ہی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ وقال آخرون وَأَنَّهُ شَارِكٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور بعد میں فرمایا کہ شیطان ایسا بدبخت ہے کہ ان کو مال میں بھی اولاد میں بھی اللہ کے سوا شریک بناتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ يُخْبِرُ تعَالَىٰ عَنْ ضُعْفِ عُقُولِ الْمُشْرِكِينَ وَقِلَّةِ ثَبَاتِهِمْ وَإِيقَانِهِمْ۔ اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ مشرک لوگ جو ہیں نا، ان کا تو گویا کہ عقل ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يَحْزُنُ مِنْهُمُ الْإِيمَانُ وَقَدْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الشَّقَاوَةَ، ان سے ایمان کی امید ہی نہ کریں، ان پر اللہ نے بدبختی لکھ دی ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ نَاسِخَهَا بِمَنْسُوخِهَا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے احکام کو نسخ کے ذریعے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا ہے، اب یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، خدا کا قرآن ہوتا تو پھر منسوخ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ انما انت مفتر اے کذاب وانما هو الرب تعالی یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید،
حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہیں حکم دیں، جب چاہیں ختم کر دیں، جب چاہیں منسوخ کر دیں۔ ہم دیکھیں نا کہ پہلے نمازیں صرف 2 رکعت تھی، پھر اللہ نے نماز 4 رکعت فرما دی، پھر سفر کے لیے 2 رکعت فرما دی۔ اس کی مرضی ہے، اس کے احکام ہیں، جب چاہیں۔ وقال بجائے بدلنا آیت مکان و رفعنا واسبتنا غیرہ کی آیت اٹھا لی، اس کے بجائے دوسری آیت اللہ نے اتاری۔ وقال تعالیٰ وقولی تعالیٰ ما ننسخ من آیت او ننسها وقال تعالیٰ مجیبا لہم۔ ایک تو قرآن میں ثابت ہے، دوسرا اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ کیا معنی؟ یا تو منسوخ الحکم بھی ہے، منسوخ التلاوت بھی ہے، کہ اس آیت کی تلاوت بھی ختم اور حکم بھی ختم۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ منسوخ الحکم تو ہے لیکن منسوخ تلاوت نہیں ہے، تلاوت ہو رہی ہے لیکن حکم ختم ہو گیا۔ جیسے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اب یہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا آخری حکم سے، فقرؤوا ما تیسر منہ، لیکن پڑھا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ حکم منسوخ ہے، تلاوت باقی ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ تلاوت منسوخ ہے اور حکم باقی ہے۔ یاد رکھیں کہ تلاوت تو نہیں ہوتی لیکن حکم موجود ہے، جیسے کہ آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ، جب کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے۔ اب یہ حکم موجود ہے لیکن آیت منسوخ التلاوت ہے۔ اور یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ کیا بندے میرے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا کہتے ہیں جی قرآن میں حکم ختم ہو گیا لہذا رجم بھی ختم ہو گئی۔ بھئی اگر رجم کا حکم ختم ہو گیا تو حضور پاک نے رجم کا حکم کیسے دیا؟ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے خود حکم دیا اور خلفائے راشدین نے رجم کا حکم دیا۔ تو معنی یہی ہے کہ یہ امتحان ہے کہ منسوخ التلاوت تو ہے لیکن حکم باقی ہے۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں اللہ نے جواب دیا قل نزلہ روح القدس من ربک، آپ کہہ دیں ان کو کہ بدبخت ہو، یہ تو قرآن ہے جو جبریل لے کے اترا ہے اور صدق و عدل کے ساتھ آیا ہے، یثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، فیصدقوا بما انزل اولا وثانیا، جو پہلے اترا ہے اس پر بھی وہ ایمان لائیں گے، جو بعد میں اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ وَتَخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں گے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور قرآن کو اللہ نے ہادیاً، ہدایت کرنے والا، بشارت دینے والا مسلمانوں کو، الذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عربی مبین۔ یقول تعالی مخبرا المشرکین ما كانوا يقولون من الكذب والافتراء والبهت ان محمدا انما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر ويشيرون الى رجل اعجمي كان بين اظهرهم غلام لباد بدون قريش۔ اب وہ اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں بکواس کرتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ تو اس بندے سے سیکھ کے ہمیں سنا دیتے ہیں، اللہ کا قرآن تھوڑا ہے۔ اور جس بندے کے بارے میں کہتے ہیں وہ خود اجمی ہے، وہ ان کے درمیان میں رہنے والا تھا، اور وَكَانَ بَيَّاءً يَبِيعُ عِنْدَ الصَّفَا، وہ یعنی چیزیں بیچنے والا آدمی تھا، صفا کے قریب چیزیں بیچتا تھا۔ وَلَمَّا كَانَ سَيِّدُ يُكَلِّمُهُ، کبھی کبھی حضور اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور اس سے بات بھی فرماتے تھے۔ اس طرح کافروں کو موقع ملا کہ انہوں نے یہ بات بنائی کہ حضور اس سے سیکھتے ہیں۔ وَذَلِكَ كَانَ أَعْجَمِيٌّ اللِّسَانِ لَا يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ، وہ خود اجمی ہے بیچارہ، وہ عربی جانتا ہی نہیں ہے، قرآن کیسے سکھاتا ہے۔ أَوْ أَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ وَقَدْرِمَا، یا جواب الخطاب فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، یا بات تھوڑی سی عربی جانتا ہے تو قرآن تو نہیں بنا سکتا۔ فَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ رَادًّا عَلَيْهِمْ فِي إِفْتِرَائِهِمْ لِسَانُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، قرآن تو عربی ہے، جس کی طرف تم بدبختوں اشارہ کر دے وہ تو عجیبی آدمی ہے۔ فَكَيْفَ يَتَعَلَّمُ مَنْ جَاءَ بِهَذَا الْقُرْآنِ فِي فَصَاحَتِهِ وَبَلَاغَتِهِ وَمَعَانِهِ التَّامَّةِ الشَّامِلَةِ،
ایسا قرآن جو بلاغت میں، فصاحت میں، معنی میں اکمل من معنی کل کتاب، ہر کتاب سے زیادہ قابل کتاب ہے. نزل علی اس کے وہ کیسے ایک عجمی سے سیکھتے ہیں. لا یقول ھذا من لہ ادنی مسکۃ من العقل، جس کے پاس ذرا سا بھی عقل ہے نا وہ ایسی بات کہہ بھی نہیں سکتا. قال محمد بن صاحب انسان رسید کا بلغنی کثیر ما یجلس عند المروۃ الى عند المروۃ الى سبیۃ غلام نصرانی یقال له جبر، ایک غلام تھا اس کا نام جبر تھا، اس کے پاس کبھی کبھی حضور بیٹھتے تھے. عبد لبعض بن حضرمی، بعض حضرمی ان کا غلام تھا. فانزل اللہ تعالی وَلَكِنْ مَنْ يَقُولُ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقد قال عبد الله بن وقت كان اسمه یہی بات کا اس آدمی کا نام یہی تھا. وقال حدثني عمرو بن محمد الدوسی قال ابو عامر قال حدثنا ابراهيم الطهمان عن مسلم بن عبد الله الملاحي المجاهد العباس قال قال رسول الله يعلم كينا ببكة، وہ سنا لوہیارے کا کام کرتا تھا. اس کا نام بلعام تھا لیکن وہ عجمی تھا. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ مُشْرِكُونَ يَرَوْنَ الرَّسُولَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ رَجُلٌ عِندَهُ، دیکھتے کافر کہ حضور کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں. فقال انما يعلمه بالله، وہ کہتے ہیں ہاں یہی سکھاتا ہے. فانزل الله تعالی ردا عليهم ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال الضحاك المزاحم وسلمان الفارسی، بعد نے کہا کہ سلمان الفارسی، لیکن یہ قول ضعیف ہے. لأن هذه الآیت مکیۃ، یہ آیت جو ہے مکی صورت کی ہے. سلمان تو اسلام بھی مدینے میں لے، وہ تو وہاں تھے ہی نہیں. مسلمان نواز المدینہ قال بین مسلم کان لنا غلامان رومیان یقرآن کتابا لہما بلسانہما، دو غلام تھے رومی تھے، وہ اپنی زبان کی کتابیں پڑھا کرتے تھے. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، کبھی کبھی حضور سن لیتے تھے کیا پڑھ رہے ہیں. وقال مشركون اللہ منها فانزل الله هذه الآية. وقال الزهري سعيد الصيب الذي قال ذلك مشركين قال يقولوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد بعد ذلك عن الإسلام وافترى هذه المقالة قبحه الله. ایک آدمی تھا مسلمان بھی ہو گیا، حضور کا وحی بھی لکھا کرتا تھا، لیکن بدبخت مرتد ہو گیا. مرتد ہونے کے بعد کہا یہ تو میں سکھایا کرتا تھا، یہ حضور پر اللہ تھوڑی اتار دیں قرآن. تو یہ مقولہ جو ہے جھوٹ کا کذب و افتراء ہے، اس نے کہا تھا. واللہ اعلم.